كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. رواه البخاری. محترم سامعین، قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، تمام طرح کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی اور عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نائب اور زیبا ہے. اس نے ہمیں دنیا کے اندر اپنی عبادت و بندگی کے لیے پیدا فرمایا اور ہماری رہبری اور رہنمائی کی خاطر اس دنیا کے اندر بہت سے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا. درود و سلام نازل ہو ان انبیاء اور رسول پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے ہمیں ایمان جسے نعمت نصیب ہوئی. محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی ایک آیت کا ایک حصہ اور صحیح بخاری کی ایک حدیث کا ذکر کیا. اس آیت اور صحیح بخاری کی اس روایت کے مطابق اسی کی مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے سماج میں سب سے بہترین انسان بنے. اگر ہم آپ سے سوال کریں کہ سماج میں سب سے بہترین انسان کون بننا چاہتا ہے تو سبھی ہاتھ اٹھ جائیں گے کہ ہم بہترین انسان بننا چاہتے ہیں، ہم سماج میں سب سے اچھے انسان بننا چاہتے ہیں. لیکن کیا ہمارا دعویٰ صحیح ہے؟ ہمارا دعویٰ اسی وقت صحیح ہوگا، ہماری چاہت اسی وقت صحیح ہوگی، ہماری خواہش اسی وقت صحیح ہوگی جب ہمارا عمل بھی ویسا ہوگا. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم معاشرے سماج میں سب سے بہترین انسان بنیں، کیونکہ کوئی بھی انسان یہ نہیں چاہتا کہ معاشرے سماج میں برا انسان ثابت ہو. ہر انسان کی یہی خواہش ہے، انسان کی فطرت بھی یہی ہے، انسان کی چاہت یہی ہوتی ہے کہ سماج میں سب سے بہترین انسان مانا جائے اور سب سے بہترین انسان وہ بنے. لیکن کیا صرف چاہت سے، صرف خواہش سے بات بن جائے گی؟ نہیں، ہمارا عمل بھی ویسا ہونا چاہیے، ہمیں ویسا کام بھی کرنا پڑے گا، ہمیں وہ اصول اور قواعد اپنانے پڑیں گے جن کی بنیاد پر انسان سماج میں بہترین انسان بنتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ سماج کا بہترین انسان کون ہو سکتا ہے؟ کیا سماج کا بہترین انسان وہ ہے جو مال و دولت کے اعتبار سے سب سے بڑھ کر ہو؟ کیا سماج کا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو بزنس، کاروبار، تجارت میں سب سے آگے ہو؟ کیا سماج میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کے پاس بینک بیلنس زیادہ ہو؟ کیا سماج کا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو سماجی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے سب سے مشہور انسان مانا جاتا ہو؟ میرے محترم بھائیوں، اگر ہم اس کا جواب تلاش کریں تو اس کا جواب نفی میں ملے گا، نیگیٹو میں ملے گا کہ نہیں، یہ سب یک طرفہ ہے، صرف دنیاوی اعتبار سے یہ کامیابی ہے. سماج کا بہترین انسان وہ ہے جو صرف دنیاوی اعتبار سے ترقی یافتہ نہ ہو بلکہ دنیاوی اعتبار سے بھی آگے ہو اور آخرت کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا اور بہترین انسان ہو. دنیاوی اعتبار سے بھی کامیاب ہو اور آخرت کے حساب سے وہ انسان کامیاب ہو، وہ انسان سماج کا بہترین انسان مانا جائے گا. تو آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ سماج کا سب سے بہترین انسان کون ہے، تاکہ ہم ان اصول و قواعد کو سن کر خود بھی اچھا بننے کی کوشش کریں اور دوسروں کو بھی اس کی رہنمائی کریں. تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران کے اندر فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم بہترین امت ہو. یہ بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑا انعام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا اکرام اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتی محمدیہ کو فرمایا کہ کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو، تم سب سے بہترین لوگ ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں امت محمدیہ کو کیا فرما رہا ہے کہ تم سب سے بہترین امت ہو.
لیکن جب بہترین امت ہے تو اس کی ذمہ داری بھی بڑی ہے. جو انسان جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بھی اتنی بڑی ہو جاتی ہے. جو انسان جتنے بڑے منصب اور عہدے پر فائز ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بھی اسی قدر بڑی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو سب سے بہترین امت کہا. اس کے بعد اس امت کے کام بھی بتلایا کہ میں تم کو سب سے بہترین امت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تمہارا کام کیا ہوگا. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم اچھائیوں کا حکم دو گے اور برائیوں سے روکو گے. وتؤمنون باللہ، اور تمہارا ایمان اللہ پر ہوگا، تم اللہ پر ایمان رکھو گے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو کیوں بہترین امت کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا کام ہوگا تم اچھائیوں کا حکم دو گے، بھلی باتوں کا حکم دو گے، اچھے کام کرنے کا لوگوں کو حکم دو گے، خود بھی اچھے کام کرو گے، دوسروں کو بھی اچھے کام کی طرف بلاؤ گے، اچھے کام کرنے کا حکم دو گے، سماج اور معاشرے میں اچھائی اور بہتری کو پھیلاؤ گے. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تمہارا ایمان اللہ پر ہوگا، تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے ہوگی. معلوم یہ ہوا کہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح ضروری ہے. بغیر ایمان کا کچھ نہیں، بغیر ایمان کا کچھ بھی فائدہ دینے والا نہیں. سب سے پہلے ہمارا ایمان صحیح ہو، ہمارا ایمان درست ہو، ایمان ہمارا قرآن و حدیث کے مطابق ہو، اس کے بعد نیک کام ہو. تو سماج کا سب سے بہترین انسان کون ہے؟ جو لوگوں کو اچھائیوں کی طرف بلاتا ہے، اچھے کاموں کی طرف بلاتا ہے، خود بھی اچھے کام کرتا ہے اور لوگوں کو برائیوں سے روکتا ہے، اور اس کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہوتا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فصلت کے اندر فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس انسان سے بات کے اعتبار سے بہتر کون ہو سکتا ہے، یعنی کوئی بھی انسان اس انسان سے بہتر نہیں. کون انسان؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس انسان سے بات کے حساب سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ ممن دعا الی اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے لوگوں کو، اللہ کی عبادت کی طرف، اللہ کی وحدانیت کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کی طرف، اللہ کے بھیجے ہوئے دین کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے. ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، اور وہ نیک کام کرتا ہے. ایسا نہیں کہ لوگوں کو تو اچھائیوں کی طرف بلاتا ہے، لوگوں کو اللہ کی عبادت و بندگی کی طرف بلاتا ہے اور عمل میں خود پیچھے ہے. نہیں، وہ لوگوں کو اچھائیوں کی طرف بلاتا ہے، ایک رب کی عبادت و بندگی کی طرف بلاتا ہے اور خود بھی وہ نیک کام کرنے والا ہے، عمل صالح کرنے والا ہے. ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اور وہ یہ کہتا ہو کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں فرما برداروں میں سے ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار ہوں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہوں، میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا ہوں. معلوم یہ ہوا کہ سماج کا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی کی طرف بلاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے، اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے، اور وہ انسان خود نیک کام کرنے والا ہے اور وہ مسلمانوں میں سے ہو، اسلام پر عمل کرنے والا ہو، اللہ اس کے رسول کا مطیع ہو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا ہو. تو اگر ہم مراد چاہتے ہیں کہ ہم سماج کے سب سے بہترین انسان بنیں تو ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے کہ ہمارا ایمان کس قدر صحیح ہے، ہمارا ایمان کس قدر کتاب و سنت کے مطابق ہے، اور ہمارا عمل کیسا ہے. کیا ہم اچھے کام کو کر رہے ہیں؟ کیا ہم لوگوں کو اچھائیوں کی طرف بلا رہے ہیں؟ کیا ہم برے کاموں سے رک رہے ہیں؟ کیا ہم لوگوں کو برے کاموں سے روک رہے ہیں؟ اگر ہمارا ایمان صحیح ہے، ہمارا عمل صالح صحیح ہے، ہم نیک کام کرنے والے ہیں، دوسروں کو نیکی کی طرف بلانے والے ہیں، تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم سماج کے بہترین انسان ہو سکتے ہیں. نمبر 2، معاشرے سماج کا سب سے بہترین انسان وہ ہے
جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا ہو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے والا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے والا ہو۔ واقعی جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا ہے وہ دین اور دنیا دونوں اعتبار سے کامیاب ہے۔ واقعی ایسا انسان ہی بہترین انسان کہلانے کے لائق ہے جو واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہو، اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، کہ تم اس اچھی چیز کی اتباع کرو، تم اس اچھی چیز پر عمل کرو، اس اچھی چیز کی پیروی کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل کی گئی ہے۔ اچھی چیز کیا ہے؟ اللہ کا حکم، اللہ کے فرامین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کی ہوئی شریعت، یہی اچھی چیز ہے۔ تو جو انسان اچھی چیز پر عمل کرے گا وہی اچھا انسان بنے گا، جو انسان بہترین چیز پر عمل کرے گا وہی بہترین انسان بنے گا سماج کے اندر۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو اپنانے والا ہے، جو اللہ کی شریعت پر عمل کرنے والا ہے، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا ہے، ان کے احکام کو بجا لانے والا ہے، وہی سماج کا سب سے بہترین انسان ہے، کیونکہ دنیاوی اعتبار سے بھی کامیاب ہے ایسا انسان اور آخرت کے حساب سے بھی کامیاب ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، کہ تم اس اچھی چیز کی اتباع کرو، اس اچھی چیز کو اپنا لو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل کی گئی ہے۔ جو اچھی چیز کو اپنائے گا وہی اچھا انسان بنے گا، جو بری چیز کو اپنائے گا کیا ہوگا؟ کیا وہ اچھا انسان بن سکتا ہے؟ نہیں، وہ برا انسان ہوگا۔ تو اگر ہم سماج اور معاشرے کے سب سے اچھے انسان بننا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر عمل کریں۔ بہت سے مواقع ایسے آتے ہیں جہاں ہمیں شیطان بہکاتا ہے، شیطان ورگلاتا ہے، شیطان اپنی چال چلتا ہے اور ہمارے ذہنوں میں یہ ڈالتا ہے کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو دنیاوی اعتبار سے پیچھے ہو جاؤ گے، کاروبار میں، بزنس میں، تجارت میں اور دوسرے دنیاوی کام میں اگر تم اس کو اپنایا تو تمہارا گھاٹا ہو جائے گا، تم ناکام ہو جاؤ گے، تم برباد ہو جاؤ گے۔ یہ شیطان کا بہکاوا ہے، یہ شیطان کا بہکاوا ہے، لیکن واقعی اللہ کے رسول کی اطاعت میں دنیا کی بھی کامیابی، آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث سے اس کو سمجھتے ہیں کہ کبھی کبھی ہمارے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ اگر ہم حلال چیز کو اپنائیں گے تو پیچھے ہو جائیں گے، اور اگر ہم حرام چیز کو اپنائیں گے، حرام طریقے کو اپنائیں گے تو دنیاوی اعتبار سے آگے ہو جائیں گے۔ کبھی کبھی ہمارے ذہنوں میں آ سکتا ہے، لیکن یہ سوچ غلط ہے، یہ شیطانی چال ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہمارے ذہن میں جب بھی یہ بات آئے فوراً اس کو جھٹک دے، فوراً ہم لوگ سمجھ جائیں کہ یہ شیطان کی چال ہے، کیونکہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی میں کبھی ہم نہ دنیا کے ہو سکتے ہیں کامیاب، نہ آخرت میں۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا، ان کا طلاق ہوتا ہے۔ طلاق کے بعد جب وہ عدت میں ہوتی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے ہیں اذا حللتی فآذنینی، وہ کہتی ہیں فآذنتہ فخطبها معاویۃ وابو الجہم واسامۃ بن زید فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما معاویہ فرجل ترب لا مال له واما ابو الجہم فضراب للنساء ولكن اسامہ فقالت بيدها اسامہ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعت اللہ وطاعت رسولی خیر لک قالت فتزوجته فاقتبت به۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور دوسری روایت میں اور تھوڑی تفصیل ہے۔ اس روایت میں ہے کہ جب فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا اپنی عدت سے حلال ہوتی ہیں تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیتی ہے کہ میری عدت ختم ہو گئی، اور وہ یہ بھی بتاتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو معاویہ بن ابی سفیان، اسی طرح ابو الجہم اور اسامہ بن زید، 3 لوگوں نے نکاح کا پیغام دیا ہے۔ اس زمانے میں، اس معاشرے اور سماج میں مطلقہ عورتیں
کوئی بری عورتیں نہیں مانی جاتی تھی، معیوب نہیں سمجھی جاتی تھی. مطلقہ عورتوں سے نکاح کے لیے بڑے بڑے صحابہ کرام جو ہے نکاح کا پیغام بھیجتے تھے. آج ہمارے سماج میں کیا ہے، مطلقہ عورتوں سے شادی کے لیے لوگ گھبراتے ہیں، دور بھاگتے ہیں. مطلقہ عورت سے کوئی شادی کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. یہ غلط رسم و رواج ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ معاویہ بن ابی سفیان، اسی طرح ابو الجہم اور اسامہ بن زید، ان تینوں نے ہمیں نکاح کا پیغام دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاں تک معاویہ بن ابی سفیان کی بات ہے تو یہ تریبون، ان کے پاس ہاتھ خالی ہے، ان کا ہاتھ خالی ہے، ان کے پاس پیسے نہیں. اس وقت معاویہ بن ابی سفیان ہجرت کر کے آئے تھے مدینہ میں، اور ان کے پاس روپے پیسے نہیں تھے. دوسری روایتوں میں آیا ہے کہ سولوک یعنی فقیر، مسکین، مفلس انسان ہے. بعد میں وہ چل کر شام کے خلیفۃ المسلمین بنتے ہیں اور پھر ان کی حالت بدل جاتی ہے. تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان کی جہاں تک بات ہے تو ان کے پاس روپے پیسے نہیں ہیں، یہ مسکین ہیں. اور جہاں تک ابو الجہم کی بات ہے تو ابو الجہم یہ عورتوں کو بہت زیادہ مارتے پیٹتے ہیں. لیکن جہاں تک اسامہ بن زید کی بات ہے تو یہ اچھا رشتہ ہے، اسامہ بن زید سے تم شادی کر لو. صحابیہ کہتی، فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتی، اسامہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اسامہ سے شادی کرنے کا حکم دیتے ہیں؟ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ایک آزاد کردہ غلام کے بیٹے تھے اسامہ رضی اللہ عنہ. اس لیے فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ کیا آپ آزاد کردہ غلام کے بیٹے اسامہ سے شادی کرنے کا حکم دیتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، تمہارے ذہن میں یہ نہیں آنا چاہیے میں جو کہہ رہا ہوں اسی میں تمہاری خیر ہے، بھلائی ہے. طاعت اللہ و طاعت رسولہ خیر لکی، اے فاطمہ سن لو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں تمہارے لیے بہتری ہے، اچھائی ہے. فاطمہ رضی اللہ عنہ صحابیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکم پر عمل کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشورے کی بنیاد پر آپ کی اطاعت و فرما برداری میں نے اسامہ سے شادی کر لی. فاغتبت بہ، تو لوگ معاشرے سماج کی بہت ساری عورتیں ہماری اس خوشگوار زندگی پر رشک کرنے لگی کہ کاش یہ خوشگوار زندگی، یہ خوشحال زندگی ہمیں نصیب ہوتی. معلوم کیا ہوا کہ کبھی ہمارے ذہن میں یہ آئے کہ ہم اگر اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو ہم دنیاوی اعتبار سے پیچھے ہو جائیں گے، ہماری حالت بدتر ہو جائے گی. نہیں، یہ شیطان کی چال ہے. صحابیہ کو دیکھیے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کیا، مشورے پر عمل کیا تو ان کی زندگی کامیاب رہی، خوشگوار زندگی رہی. کہتی ہیں کہ سماج کی بہت ساری عورتوں نے ہماری اس خوشگوار زندگی پر رشک کیا کہ کاش یہ زندگی، یہ خوشحال زندگی ہمیں نصیب ہو جاتی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ہے. اسی لیے اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا انسان سماج کا سب سے بہترین انسان مانا جاتا ہے. نمبر 3، سماج کا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والا ہو. قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، اللہ کی بہترین کتاب ہے، انسانوں کی ہدایت دینے والی کتاب ہے. ظاہر سی بات ہے جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سیکھے گا، سکھائے گا، وہ انسان دنیا اور آخرت کا سب سے بہترین انسان کیوں نہیں بنے گا. یہ بات اور ہے کہ آج ہمارے معاشرے سماج میں حفاظ کرام اور قرآن مجید کی تعلیم دینے والے، قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے والے، ان کی وقات نہیں، ان کی کوئی عزت کرنے والا نہیں، کیونکہ ہمارے ذہن میں، ہمارے دماغ میں، ہمارے دل میں قرآن مجید کی عظمت نہیں. ہمارے ذہنوں میں جو قرآن مجید کی عظمت ہے، قرآن مجید کا جو ادب ہے وہ نہیں پایا جاتا. یہی وجہ ہے کہ آج ہم قرآن مجید کی تعلیم دینے والے، قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے والے کو عزت نہیں دیتے. میرے محترم بھائیوں، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سننی چاہیے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. عثمان رضی اللہ عنہ اس کے راوی سے بخاری کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے
جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد راوی کہتے ہیں کہ اس وقت ایک بہت بڑے عالم تھے، قرآن مجید کی تعلیم دینے والے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہی وہ روایت ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ یہی وہ حدیث ہے جو ہم کو ایک لمبی مدت تک منصب مدرس پہ فائز رکھا۔ اسی حدیث کی بنیاد پر، اسی فضیلت کی بنیاد پر میں ایک لمبی مدت تک لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتے رہا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی دور خلافت سے لے کر حجاج بن یوسف کے عراق کے گورنر بننے تک وہ قرآن مجید کی تعلیم دیتے تھے لوگوں کو، اسی حدیث کی فضیلت کی بنیاد پر۔ ایک لمبی مدت تھی، ایک لمبی مدت تک وہ قرآن مجید کی تعلیم لوگوں کو دیتے رہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم آپ سب سے بہترین انسان بننا چاہتے سماج اور معاشرے میں، تو قرآن کو سیکھنے والے بنے، قرآن کو سکھانے والے بنے۔ عمر کی کوئی تحدید نہیں۔ اگر آپ قرآن پڑھنا نہیں جانتے، قرآن کے علوم سے ناواقف ہیں، تو ضروری ہے کہ آپ علماء سے رجوع کریں، علماء سے ملیں، قرہ سے ملیں، مفاز سے ملیں، قرآن کو سیکھیں، قرآن مجید میں کیا احکام ہے اس کو سیکھیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سماج کا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ نمبر 4، معاشرے کا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو متقی ہو، جو پرہیزگار ہو اور جس کی زبان سچی ہو۔ صحیح الجامع الصغیر کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیر الناس من یرجى خیرہ ویؤمن شرہ، کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جس سے بھلائی کی امید کی جاتی ہو اور جس کی برائیوں سے معمول رہا جاتا ہو، مانوس رہا جاتا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ کیا میں تمہیں ایسے انسان کے بارے میں نہ بتلاؤں جو سماج اور معاشرے میں لوگ اس کے بھلائی کی امید رکھتے ہیں اور اس کی برائی سے لوگ محفوظ رہتے ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سماج میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جس سے اس کی بھلائی کی امید کی جائے، فائدے کی امید کی جائے، اچھی باتوں کی لوگوں کو امید ہو اس سے، اور اس کی برائی سے لوگ محفوظ رہیں۔ اور سب سے برا انسان سماج کا وہ ہے جس سے بھلائی کی امید ہی نہ کی جائے اور جس کی برائی سے لوگ محفوظ نہ رہتے ہوں۔ آج ہمارے معاشرے اور سماج میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جس کے بارے میں لوگ امیدیں رکھتے ہیں کہ یہ انسان ایسا ہے جس سے بھلائی ہی کی امید ہے، جس سے اچھائی ہی کی امید ہے۔ اور کچھ لوگ سماج میں ایسے بھی پائے جاتے ہیں کہ جس سے بھلائی کی امید ہی نہیں کی جاتی، لوگ اس سے بھلائی کی امید نہیں کرتے، بلکہ الٹا یہ ہوتا ہے کہ ڈرے رہتے ہیں کبھی اس کی برائی ہمارے اوپر نہ آ جائے، کبھی اس کی برائی سے ہمیں تکلیف نہ ہو جائے، ہماری زندگی میں پریشانی نہ آ جائے اس کی وجہ سے۔ تو سماج میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جس سے بھلائی کی امید کی جائے اور جس کی برائی سے لوگ محفوظ رہیں۔ اسی طرح سماج اور معاشرے میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے لوگ محفوظ رہتے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ مسلم وہ ہے، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں۔ آج ہم آپ اپنے بارے میں غور کریں، اپنا جائزہ لیں، کیا ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں؟ اگر ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں تب تو ہم بہترین مسلمان ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہیں، سمجھو ہم حقیقی طور پر مسلمان نہیں، ہمارے اسلام میں، ہمارے ایمان میں کمی ہے، کمزوری ہے۔ تو سماج کا سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہوں۔ اسی طرح
سماج اور معاشرے کا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ آج لوگ باہر تو خوب ہنسی مذاق کرتے ہیں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ خوب اچھے موڈ میں رہتے ہیں، اپنے دوستوں میں خوب اچھے انسان سمجھے جاتے ہیں، لیکن گھر میں ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ گھر میں وہ سب سے برے انسان مانے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ سنن ترمذی کی روایت ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم سب میں سب سے زیادہ بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے لیے۔ تو سماج کا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ اسی طرح سماج کا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہو، جو اپنے پڑوس کے لیے بہتر ہو۔ یہ بھی سنن ترمذی کی روایت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیر الاصحاب عند اللہ خیرهم لصاحبہ وخیر الجیران عند اللہ خیرهم لجارہ، کہ دوستوں میں، ساتھیوں میں سب سے بہترین ساتھی وہ ہے اللہ کے نزدیک جو اپنے ساتھیوں کے لیے بہتر ہو، اور پڑوسیوں میں سب سے اچھا پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے بہتر ہو۔ اسی طرح سماج اور معاشرے کا سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کے کردار اچھے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، کہ تم میں سب سے اچھا اور بہترین انسان وہ ہے جو اخلاق و کردار کے حساب سے بہتر ہو۔ یہ بہت سارے اصول ہیں، بہت سارے قواعد ہیں جن کو اپنا کر ہم اور آپ سماج کے سب سے بہترین انسان بن سکتے ہیں، دنیا اور آخرت دونوں اعتبار سے اچھے انسان بن سکتے ہیں، دنیاوی اور اخروی اعتبار سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، اور اپنے سماج کے سب سے بہترین انسان ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ کو ان اصولوں کو اپنا کر اچھا انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم بل ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أكبر.